حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب ملا ہے، آپ کی سپہ سالاری میں، آپ کی سربراہی میں ایک لشکر جو ایرانیوں کے ساتھ جنگ کے لیے گیا، تو ایران میں ایک بہت بڑا رستم رہتا تھا جو بہت ہی ظالم تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید جو مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار ہیں وہ آ رہے ہیں، تو وہ رستم بڑا ظالم تھا، ہے وہ ایرانیوں کے لشکر کا وہ سپہ سالار تھا۔ جب اسے اس بات کی خبر ملی تو اس نے فوراً ہی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ ہم سے ملاقات فرمائیے۔ تو حضرت خالد بن ولید آپ نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرمایا کہ آپ جائیں اور وہاں پر جو ان کا رستم ہے ان سے جا کر ملاقات فرمائیں۔ ادھر جو تھا نا ایرانیوں کا لشکر، انہوں نے اس رستم کے لیے جو ایرانیوں کے لشکر کا سپہ سالار تھا، اس کے لیے ایک بہت ہی عالیشان محل جو تھا نا وہ تیار کروایا ہوا تھا۔ اس میں ریشم و حریر کے گدے، عالیشان اس میں بستر لگے ہوئے تھے، اور اس میں سونے چاندی کے ساتھ اس کے محل کی جو تھی وہ آرائش کی ہوئی تھی۔ تو جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب حکم فرمایا حضرت خالد بن ولید نے کہ آپ جائیں، آپ اس شان و شوکت کے ساتھ گئے، اس آپ عالیشان اور رعب اور دبدبہ کے ساتھ رستم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ آپ نے ایسے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، تو آپ کا لباس بہت ہی بوسیدہ ہے، پھٹا پرانا ہے، لیکن دل کے اندر ایمانی طاقت ہے، دل کے اندر ایمان کی قوت ہے، دل کے اندر رسول اللہ کی محبت ہے، میرے نبی کا پیار ہے۔ اس شان کے ساتھ جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، تو جب سامنے رستم اپنے تخت پر بیٹھا تھا، تو آپ نے جب ایسے تلوار نیام سے نکالی ہوئی تھی، ہتھیاروں کے ساتھ آپ لیس تھے، تو آپ بڑے ہی عالیشان طریقے کے ساتھ گھوڑ پر سوار آپ جب اس کے محل میں داخل ہوئے، تو اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دشت تو دشت کہ دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یہ وہ ایمانی طاقت تھی جو اللہ کے ان پیارے بندوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت سے لی تھی، اور حضرت خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، جو اس لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے، مجاہد تھے۔ اب جب حضرت ربیع بن عامر اس ظلم و ستم کا جو وہ رستم تھا جب اس کے سامنے جانے لگے، تو آپ جب اس کے محل میں داخل ہوئے تو آپ کی تلوار نیام سے باہر تھی، اور آپ ایسے اس کے فرش پر گھسیٹتے ہوئے جب اندر داخل ہونے لگے، تو جو رستم کا وہاں پر ایک گیٹ پر نوکر کھڑا تھا، محل کے دروازے پر وہ کھڑا تھا، تو اس نے حضرت ربیع بن کعب سے کہنے لگا کہ آپ ٹھہر جائیں، آپ کم از کم جی اپنی جو تلوار ہے آپ اس کو نیام میں رکھ لیں۔ حضرت خالد بن ولید کے اس جانشین نے کہا
کہ خبردار تم نے ہمیں ملاقات کے لیے بلایا ہے، ہم اپنی مرضی کے ساتھ نہیں آئے، اگر تم چاہو تو ہم یہاں سے واپس جا سکتے ہیں، ہمیں تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاد پر نکلے ہیں، ہم تو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کا شوق نہیں ہے۔ جب اس نے اتنی بات کی تو اندر سے وہ جو رستم بیٹھا تھا، وہ جو ظالم تھا، وہ کہنے لگا کہ ان کو ایسے ہی آنے دیں۔ جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس ایمانی طاقت کے ساتھ، اس ایمانی قوت کے ساتھ آپ جب اس کے محل میں داخل ہوئے تو آپ اس اپنی تلوار جو تھی وہ گھسیٹتے ہوئے اس کے قلین پر جب اندر داخل ہوئے نا تو اس کا جو قلین تھا وہ پھٹتے 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 آپ اس رستم کے پاس آ گئے۔ جب رستم کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا کہ بتاؤ تم یہاں پر کس مقصد کے لیے آئے ہو اور کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے کہ ہم اس لیے مبعوث کیے گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تم جیسے ظالموں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے جائیں، ہم ان لوگوں کو دنیا کے ظلم و ستم سے آزاد کروا کر اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیں، ہم یہ جو دنیا کے مختلف مذاہب ہیں ہم ان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جائیں۔ تو یہ وہ ایمانی طاقت تھی جس نے ایمان والوں کو اور جذبہ عطا کیا۔ آج ہمارے لوگ ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلے دنوں یہ حضرت صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے بھی شاید دیکھا ہوگا یہ معاملہ وہاں پر، کہ جو لوگ ہیں آج کل وہ جہاد کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو یہ حضرت صاحب میرے ساتھ تھے تو ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے، یہ ارشاد صاحب میرے ساتھ تھے تو ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ وہاں پر جب لوگ جہاد کا نعرہ بھی لا رہے تھے، نعرہ تکبیر بھی لگا رہے تھے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک ایک طرف ڈانس بھی ہو رہا تھا، ایک طرف گانے بھی چل رہے تھے، ایک طرف جو ہے نا وہ لڑکیاں بھی ناچ رہی تھی۔ یہ ایمانی طاقت نہیں ہے، ایمانی طاقت تو وہ ہے تو دشت تو دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ ارے وہاں پر تو انہوں نے جو ہے نا وہ تلواریں اٹھا کر انہوں نے ایسے روزوں کی حالت میں جہاد کیے ہیں، ایمانی طاقت کے ساتھ، ایسے قوت کے ساتھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین اسلام کی حفاظت فرمائی ہے اور اسلام کا جھنڈا انہوں نے بلند فرمایا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بھائی کو آپ دیکھیں کہ یہ جہاد کے نام پر نعوذ باللہ من ذالک یہ کیسی کیسی حرکات کر رہے ہیں۔ جب جہاد تو ارے جو جہاد کرتے ہیں وہ پھر میدان جنگ سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ اس وقت تک لڑتے رہتے ہیں جب تک شہادت نوش نہ فرما لے، اور جب تک آخری قطرہ خون کا ان کا زمین پر نہ آ جائے تو جب زمین پر آتا ہے تو پھر انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہے اصل جہاد جو ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس بات پر وہ بھی غور و فکر کریں۔